بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2180 ہے، اور آج ہم سورۃ التحریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومریم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومریم ابنۃ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم، التی وہ جس نے، احسنت حفاظت کی، فرجہا اپنی عصمت کی، فنفخنا تو ہم نے پھونکی، فیہ اس میں، من روحنا اپنی روح، وصدقت اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربہا اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت اور وہ تھی، من القانتین فرما برداروں میں سے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ عمران کی بیٹی مریم کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ تیسری بات، انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتاب کی تصدیق کی۔ چوتھی بات، وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھیں۔ بزرگان محترم، اور ایک مثال، جیسے حضرت آسیہ کی مثال دی گئی، نیک خواتین میں سے جو 2 کی مثالیں قرآن مجید میں دی جا رہی سورۃ التحریم کے آخر میں۔ ایک تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کی مثال دی گئی۔ ایک اور مثال دی جا رہی ہے خاتون کی، وہ ہیں حضرت مریم۔ حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ وہ حضرت مریم ایسی قوم میں پیدا ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمان تھی۔ ایسے ماحول میں بھی انہوں نے، حضرت مریم نے، اپنے آپ کی اس گندے ماحول سے اپنے آپ کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگی اور برے لوگوں سے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس عمل پر اپنا انعام نازل فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، جس کے نتیجے میں انہیں بغیر کسی ازدواجی صحبت کے حمل ٹھہرا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کی قمیص کے جیب میں پھونک ماری، جس کے نتیجے میں انہیں حمل ٹھہرا۔ یہ بات التفسیر المنیر میں لکھی گئی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت عطا کی گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، کہ حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فنفخنا فیہ من روحنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے جیب میں اپنی روح کو پھونکا
اور وصدقت بکلمات ربہا سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کا کلمہ ہے۔ وہ کتبہ سے مراد تورات اور انجیل ہیں، اور وکانت من القانتین سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا گھرانہ ہی دیندار اور نیک تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے من القانتین فرمایا کہ وہ بھی ایک ایسے گھرانے کی فرد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور بہت ہی نیک ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا میں مرد تو بہت باکمال آئے ہیں، لیکن عورتوں میں باکمال صرف حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہے، اور وہ حضرت مریم جو کہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے اور دین پر جمے رہنے کی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔